اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال کہہ رہا ہے بس یہ پڑھ رہی ہے، یہ نہیں پڑھ رہا. اگر لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. اگر اللہ ہے تو وہ ادھر ہے، وہ ادھر نہیں. اور اگر درود پاک ہے وہ بھی ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آ گئے ہیں، تو کیا بنا ہوگا حضرت. حالانکہ اقبال نے یہ گلہ کیا تھا، ایک شکوہ کیا تھا. اب میں بھی ایک درد اپنا روں گا، لیکن میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی. تو میں بھی اقبال سے کہوں گا، اقبال چل تو نے کم از کم وہ دور تو دیکھا نا کہ جب زبانوں پہ تو تھا نا. لیکن ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں، اب زبانوں پہ بھی کوئی نہیں ہے. میں حضرت کسی سے نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی جواب دو، اور نہ ہی آپ نے دینا ہے، لیکن دینا ضرور جواب. دل میں دے لینا، آہستہ دے لینا. یہ تقریباً حضرت جی 11:26 ہو گئے ہیں. کوئی خوش نصیب ہوگا جو 3 بجے بیدار ہوا، کوئی خوش نصیب جو 4 بجے بیدار ہوا، کوئی خوش نصیب جو 5 بجے، کوئی خوش نصیب جو 6 بجے، اور کوئی بد نصیب بھی ہوگا جو 7 بجے بیدار ہوا. بہرحال جتنے بجے بھی بیدار ہوئے، تب سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے. جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے. جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک قرآن پاک کی کتنی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ میری آواز نہیں اقبال تک جائے گی، باقی دکھڑا تو ہے نا کہ چل اقبال کم از کم تیرے دور میں یہاں تو تھا نا. میرا وہ دور ہے کہ یہاں سے بھی گیا حضرت. اور یہ جو کچھ آپ کو احباب نظر آتے ہیں نا میرے جیسے، کچھ، سب کا نہیں میں کہہ رہا جی، وہ جنہوں نے تسبیحاں یا ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، ان میں بھی اکثریت وہ ہیں کہ جن کو کسی نے بتایا ہے کہ اگر تم یہ اتنی بار پڑھو گے نا تو یہ ہو جائے گا، یا اگر تم وہ اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا. وہ بھی یہ وہ والے ہیں. وہ کدھر جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے حضرت ہے. وہ کدھر حضرت جی، وہ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اب کوئی بھی حضرت. اللہ حضرت جی قرآن میں مضمون موجود ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. آپ پڑھ سکتے ہیں، منائی نہیں ہے، لیکن یار کبھی کبھی صرف اس کے لیے بھی پڑھو. اچھا آپ کا دل کرتا ہے نا حضرت جی کہ کبھی آپ کو بھی کوئی صرف آپ کے لیے ملنے آئے. اکثر ہوتا ہے نا، ہمارے کچھ دوست آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو ہم دل میں کہتے ہیں آ گیا کوئی کام ہوئے گا. آپ کا میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کبھی کبھی کوئی صرف بغیر کسی وجہ کے، کسی کام کے صرف مجھے ملنے آئے. وہ بندے تو بندہ ہے، وہ تو اللہ ہے. تیرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کوئی صرف تجھے ہی ملنے آئے، کوئی کام نہ ہو حضرت، صرف وہ تیرے لیے آئے. کتنا دل خوش ہوتا ہے. تو بندہ ہے، وہ تو اللہ ہے. اس لیے 2-3 باتیں کرنی ہے، بس اس بات کو میں ادھر ہی سمیٹ دوں گا. بس اتنا میں کہوں گا یار پاویں ایک باری صحیح ادا نام انج لے کے اپنے نامہ اعمال چ رکھ لئیو، کم کوئی نہ ہوئے، صرف او دے واسطے ادا نام لیا ہوئے. اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سب سے قیمتی چیز ہوگی حضرت. آپ کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز یہ ہوگی حضرت، آپ کا وہ یاد کیا جو آپ صرف اس کو اس کے لیے کریں گے. اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے نا، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہے نا، باقی یہ وہ والا ہی ہے سارے، یہ اور وہ تو کوئی ہے حضرت. اور پھر حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرتا ہے، میرے حضرت صاحب پھر فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. اس لیے پتر ہم تو یہاں سے بھی جانے کو ہے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا یہاں بھی ان کا نام، ادھر بھی ان کا نام، اور پھر وہ وقت بھی آتا کہ لو میں ان کا نام ہے. اور یہ کوئی میں نے آپ کو کوئی عجیب سی بات نہیں سنا دی، ہوتا ہے یہ.
یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد، آپ کو سب سے پہلے مجدد حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا حضرت، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ نے سوال کیا تھا حضرت مجدد پاک سے کہ چلو زبان کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اللہ اس سے بھی تو بلوا رہا ہے نا، اگر اللہ چاہے تو پھر اللہ دل سے بھی ذکر کروا سکتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ یہاں سے ٹریول ہوتا ہے لیکن کوئی محنت ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا حضرت، تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، میں اگر 6-7 سے شروع کروں تو میں اپنے بزرگوں کو میں 55 60 65 70 تک جا سکتا ہوں، بڑا طویل سفر ہے، 70 سال 65 سال 60 سال کا فاصلہ ہم نے طے کر لیا، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے۔ ہم ان 60 سالوں میں اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے؟ 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا، 60 سال بعد بھی ادھر ہی، لیکن حضرت ایسے ہو گزرے۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کمال لکھا، عرض کرتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ دعا کوشش کرو کہ یار یہ جو تو ہے نا یہ کوئی بات بنی ہے، لیکن بھائی اصل میں نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو تو ہے نا اس کے بیچ میں اصل میں ہی بیٹھ گیا ہوں آ کے، میں نے آپ کو تو تک جانے ہی نہیں دیا حضرت جی، میں نے آپ کو تو تک شاہ جی جانے، اللہ اور بندے کے بیچ میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تک جانے ہی نہیں دیتے، بات تھوڑی کوڑی ہے لیکن کیا کرے، کرنی پڑیں گی بدر جی، بیڑا گھر کو ہو گیا سارا ہی حضرت، وہ بیٹھے۔ اور میں آج نہیں کہہ رہا حضرت، یہ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو حضرت جی، میں نے جانے ہی نہیں دیا ان کو حضرت، حال آواز میں نے یہ لگائی تھی کہ بھائی آجو میری گاڑی مدینہ جا رہی ہے، جس نے مدینہ جانا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بیچارے سمجھ کے بیٹھ گئے کہ مصباحی صاحب گاڑی مدینہ پاک لے کے جا رہے ہیں، لیکن مصباحی صاحب اپنے آستانے پہ گھما رہے ہیں حضرت۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کو تو تک جانے ہی نہیں دیا، اور آج ان سب کا یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے پہلے مصباحی صاحب کے پاس آئیں گے، وہ ان کے کہیں گے میں ٹھہرو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے مرید نے گل کرنی ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر میں نے کال میں لانی ہے، اب ٹھیک ہے اللہ پاک نے کیا ہے کہ پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جڑے ویلے مرضی میں نواز مار میں تیرے کول ہی ہے۔ یہ جو تو ہے نا، تو ہے، میں نے آپ کو تو تک جانے ہی نہیں دیا، میں نے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ تمہیں اللہ تک لے کے جاؤں گا، لیکن وہ میں اللہ پہ ہی بن گیا ہوں حضرت، آپ کو تو تک میں نے جانے ہی نہیں دیا، بدقسمتی آپ کی یہ ہے، بیچ میں ہی بیٹھا ہوں۔ میں پتر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا قائل ہوں، لیکن حضرت صاحب وسیلہ رہے، رب تو نہ بنے حضرت، وسیلہ رہے، رب تو نہ شاہ جی بن جائے، وہ وسیلہ رہے حضرت، یہاں وسیلہ نہیں حضرت جی، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے حضرت، تو پتر میں نے آپ کو تو تک جانے نہیں دیا، حالانکہ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں نے آپ کو تو تک لے کے جانا ہے، اور میرا کیا کام ہے حضرت جی، میرا اللہ اپنے کام بڑے سونے کرتا ہے حضرت جی، میری صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے آپ کو تو تک لے کے جانا تھا، لیکن میں نے آپ کو تو تک نہیں جانے تھا، لیکن وہ بڑے سونے لوگ تھے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے۔ حضرت کیا کرو اپنے اللہ سے باتیں، کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے کال بھی لانے کی حضرت، اس کو کہا کرو یا اللہ جو میاں جو میاں، لیکن تو یہ سارا کچھ
میرا اللہ تو ہے، میرا مالک تو ہے. اپنی اللہ سے، آپ کا اللہ ہے بیٹا، وہ آپ کا اللہ ہے. وہ کرو اپنی اللہ سے باتیں. اس کو اپنے دکھ بتاؤ، اس کو اپنے غم بتاؤ. اس کو تو ہے، تو ہے، تو نہیں. جو نلائق پتر ہوتے ہیں تو کیا وہ پتر نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہے تو بندہ ہی نہ حضرت. اس نے کب کہا گناہ گار میرے کچھ نہیں لگتے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ جو میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا، بیچ میں بیٹھ گیا ہوں آ کے، آپ کو توئیں تک نہیں جانے دیتا. اس لیے پتر پکاؤ اس کا نام. اتھے بھی یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ میرے حضرت صاحب نے آپ کی صحبت پائی. اپنے والد گرامی سے بھی فیض تھا، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تھا، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض پایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور میرے ملت نہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر آیا چیک کرنے کے لیے، تو اس نے وہ کانوں میں وہ لگا کے نا، تو اس نے حضرت کے دل پہ دھڑکن دیکھنے کے لیے رکھی، تو اس نے پیچھے کر لی، پھر اس نے ادھر رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پشت پہ رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پیٹ پہ رکھی، بازوؤں پہ رکھی، رانوں پہ رکھی، پنڈلیوں پہ رکھی. اب ظاہر ہے جی عجیب منظر ہے نا بھائی، سینے پہ یا پشت پہ تو ہم نے ڈاکٹر کو لگاتے دیکھا ہے، ہمیں بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگایا ہے، لیکن اب ڈاکٹر جگہ جگہ ہی لگانا شروع کر دے تو وہ کوئی بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا کہ جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی آواز آتی ہے اللہ. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. ہاں پتر یہ کرو سفر حضرت، یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر ہے، کرو محنت کرو اس کے لیے. ایشو بن گیا کوئی؟ اچھا اللہ اللہ یہ چلے گا. یہ مزہ نہیں دے رہا یار مجھے، کیونکہ ایشو کیا بنا ہے اس کو. اتار دوں تو میں اینج پڑھنا پڑنا آج، کٹنا کہنے میں. چلیں ٹھیک ہو گیا پتر، میں تقریر کر کے نس جانا، میں کتنے کٹانا تھوڑے کو، میں لاہور پہنچنا، ساڈے نصیباں کتنے کٹوانا، ساڈے لیے سڑکاں ہی نے. ٹھیک ہے جی. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. یہ بیٹا کرو، ادھر بھی اللہ پکاؤ، ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پکاؤ، اور پھر ادھر بھی پکاؤ. اور اللہ کرے پھر وہ وقت بھی آئے کہ جب لوں لوں میں حضرت اس کا نام آئے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے غلام ہیں اور ان کا نام تھا زید. آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے. فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا
کہ اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو نام تو پتہ ہونا. کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام ہے زید. کہتے اور آپ فرماتے ہیں 20 سال رہا لیکن کان ترستے رہے کہ حضرت کبھی مجھے کسی خدمت کے لیے بلائیں. حضرت فرماتے ہیں بلائے ہی نہیں. ہر ویلے اللہ والتیان حضرت کبھی ذکر کر رہے ہیں, کبھی درود پاک پڑھ رہے ہیں, کبھی مراقبے میں ہیں, کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں, کبھی تفکر ہے, کبھی تلاوت قرآن کریم. کہتے ہیں ترستا رہا کہ 20 سال کہ کبھی حضرت مجھے بلائیں, لیکن بلایا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نہ غرض کسی سے نوازتا, مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام بھی کیا ہے؟ تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے ہیں. کام بھی کوئی نہیں. اس لیے تو لکھا ہے میرے کاکیوں بچیوں, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اور پھر امام غزالی پھر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ 6 روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے حضرت جی. 7ویں روز حضرت جی آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے, پھر 6 دن کا فاقہ, پھر 7ویں دن کھانا کھاتے. کیونکہ حضرت جی یہ میرا معمول بھی نہیں ہے, میں نے حصول برکت کے لیے بات سنا دی. اور نہ آپ میں سے کسی نے یہ کام کرنا ہے اور نہ ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی ہمت ہی نہیں, ہم تو ایک دن نہ کھائیں تو نیچے گر جائیں. کیونکہ ان کی جو غذا تھی وہ یہ نہیں تھی, ان کی غذا تھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. اب دیکھو نا حضرت جی, وہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی. جو حضرت یوسف کو دیکھ لے تو اس کو 3 مہینے بھوک نہ لگے, تو جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے, جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے وہ کدھر آ گئی. اس لیے آپ نے اور میں نے ایسا کچھ بھی کرنا. بس میں اتنا کہوں گا بچے جاتے جاتے کہ انہوں نے تو حلال بھی نہیں نہ کھایا ہے. بس تو اور میں 2024 میں اتنا کر دیں تو بہت بڑی بات ہے کہ حرام نہ کھائیں پتر. انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا ہے. آپ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا, لیکن دکھ ہے کہ پتر امت بری طرح کھانے میں پھنس گئی ہوئی ہے. امت کو ہر وقت کھانے کا خیال ہے. صبح اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی, سورہ یاسین پڑھی نہیں پڑھی, اللہ کی حمد کی نہیں کی, مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی پاک جناب میں کو درود و سلام کا تحفہ بھیجا کہ نہیں بھیجا. پہلے اٹھتے فکر یہ ہے ناشتے میں کیا ہے, پھر دوپہر کی فکر لگ جاتی ہے, پھر رات کی لگ جاتی ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا. عرض کی گئی اے خلیفہ رسول علیہ السلام کیوں نہیں کھانا کھایا پیٹ بھر کے؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا تاکہ ذکر کی لذت پا سکوں حضرت, تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. اور پتر اسپیشل جو نمازی بیٹھے, میں آپ کے لیے کہنے لگا اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. اس سے پتہ چلا اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو نماز کی لذت جاتی رہتی ہے, تو اگر بندہ حرام کھا لے, اب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں حضرت, سامنے بیٹھے بندے کے تو بڑے فرائض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کتنی بار اگنور کیا, اور کیونکہ پتر ایک میں نے رٹی رٹائی نہیں بولنی, میری تو کیفیت بنے گی, سینہ کھولے گا. تو آپ جب 1-2 بار اور ایسے کریں گے پھر وہ محفل پہ قبض آ جاتی ہے حضرت, پھر وہ دروازے بند سنگل سنگل دا کے جو سگنل آنے نے مولوی مکا تے اٹھ نکل ایتے نہیں سودا لینے والا کوئی بھی ہے. یہ سودے پتر بڑی توجہ سے لیے جاتے ہیں. اس لیے اب جو ہے اس کو کوئی یار کیوں خلل ڈال رہا ہے, کو لینے دے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی بات. تو وہ اللہ وہ حلال کھانے سے بھی لذت, تو اگر بندہ حرام کھا لے. لیکن پتہ ہے رجی مجھے دکھ کیا ہے, اسپیشل میں نمازیوں سے کہنے لگا ہوں لذت کوئی نہیں ہماری نمازوں میں, لیکن کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے. میں نے 2007 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا جب فراغت ہوئی میری, تب سے لے کر اب تک میرے کان ترس رہے ہیں کہ کس دن کو مجھے آ کے پوچھے حضرت یہ سجدوں کی لذت کیسے ملتی ہے. میرے کان ترس رہے ہیں
کسی نے آج تک، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا حضرت، بس آتے ہیں، کسی کو چاہت ہی نہیں ہے حضرت۔ میں حضرت صاحب ساری نماز کی تو بات ہی نہیں کرتا، خدا کی قسم لذت کی دولت ملی ہو تو سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اس میں اتنا حسن ہے، اس میں اتنی چاشنی، آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، آپ اللہ کو مخاطب کر رہے ہو، ضمیر ہے بیچ میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، لیکن کیونکہ توجہ ہی کوئی نہیں، 160 کی رات پہ گاڑی چل رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہر ایک کا اپنا حسن ہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ، و لا الہ غیرک، لیکن کوئی چاشنی نہیں ہے، اس لیے شوں کرتے جاتے ہیں۔ نہ سبحان ربی العظیم کا مزہ لیا، نہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مزہ لیا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیا، اور پھر اس سے آگے اور بڑا مزہ ہے حضرت، وہ کیا، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، بڑا مزہ ہے اس میں، یا اللہ سارا کوئی تیرے لئی، قولی فعلی مالی بدنی جتنی باتیں ہیں ساری تیرے لئی، اور سارا کچھ کر لیا، اب باری آئی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیشنے کی آئے، سب کر لیا، حمد ہو گئی، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں سلام بھیجا جائے گا، لیکن توجہ کوئی نہیں ہے، چاشنی کوئی نہیں ہے ہی نہیں حضرت جی کچھ بھی، اس لیے پتر ڈھونڈو یہ چاشنی کی دولت حضرت، یہ ڈھونڈو پتر، مل جائے گی، بڑے ہیں بی بی دینے والے، لیکن کیا ہے، کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک دو بار نام لے بیٹھا ہوں تو وہ کافی حضرت ناراض ہوئے، دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں حضرت جی۔ میں اب دیکھوں نا حضرت اپنے خانقاہی نظام کو، تو تعویذ اور دم بس، میں اگر اپنے خانقاہی نظام کو دیکھتا ہوں تو تعویذ اور دم، ہماری خانقاہوں میں روح کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں دل کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں قرب، وصل، سوز، شوق، ہجر، ہیں جی، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ چیپٹر اب بس تعویذ چل رہے ہیں۔ اچھا میں ویسے ماشاءاللہ جی علماء بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میں ایک آپ کی جناب میں ایک عرضی پیش کرنے لگا ہوں، کچھ تصدیق کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں حضرت یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے کوئی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن کو جو ایک ادھی پڑھی ہے، میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کہ یمن سے ایک صحابی چلے اور وہ مدینہ پاک حاضر اور آ کے عرض کی، اللہ دے رسول صرف تعویذ لین آیا ہوں۔ میں نے نہیں پڑھی کہیں، میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کوئی صحابی رسول مکہ سے آئے، طائف سے آئے اور آ کے، یا حنین سے آئے، تبوک سے آئے، خیبر سے آئے اور آ کے عرض کی، اللہ دے رسول آج اور کچھ نہیں کرنا، بتاڑے کو دم ہی کروانا ہے۔ حضرت ہے کوئی؟ میں نے حضرت جی جس کو بھی دیکھا، جس کو بھی، میں نے حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھا، میں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو دیکھا، میں نے معاذ بن جبل کو دیکھا، میں نے سب کو دیکھا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے یہی عرض کیا کرتے تھے، محبوب کو نصیحت فرمائیں۔ آج ہمارے خانقاہی نظام سے نصیحتیں نکل گئی ہیں، نہ میں کر رہا ہوں نہ یہ لے رہے ہیں ہمارے خان۔ میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ ناجائز ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کروانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہے پتر۔ اور میں پتر میرے مجھ سے دم بھی سنتے جاؤ، یہاں تو جناب دم دم ہو رہے ہیں نا۔ میں نے شاہ جی پڑھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا گٹے میں درد تھی، آپ نے کچھ پڑھ کے نا خود دی، تو آپ نے اپنے گٹے پہ پھونکا، کچھ اسم پڑھا، کوئی آیت پڑھی اور پڑھ کے نا آپ نے اپنے گٹے پہ پھونکا، تو لکھا ہے آواز کیا آتی ہے، جنید ہوش کر ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے، ہمارا نام ہے ہمارا، والا ذکر اللہ اکبر۔ جنید ہوش کر، کیا ہو گیا، ہمارا نام پاؤں پہ پڑھ رہا ہے۔
لیکن کیا ہے کہ بس وہ یہ لکھا ہے کہ جی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، سلمان، مقداد، عمار اور میرا علی. لیکن وہ علی جن کی جنت مشتاق ہے وہ بھی آ کے عرض کر رہے ہیں سونے محبوب مجھے کو نصیحت فرمائیں. اگر علی کہیں کہ مجھے نصیحت کریں تو سلیمان تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھے نصیحت کی ضرورت کوئی نہیں. اور سنیں کتنی سونی نصیحت کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے علی کو. حضرت جی آپ نے فرمایا اے علی قل ربی اللہ ثم استقم، اے علی کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ پکا ہو جا. میرا رب. لیکن میں ایک اور دکھ بھی رونے لگا ہوں حضرت. بعد میں بھائی وابی ہونے کا فتویٰ دینا یا جو مرضی کہنا، حضرت صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ بھی نہیں ہے کوئی بھی. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ حضرت صاحب پوری محفل لنگ جاندی ہے، کوئی اللہ دا نام نہیں لینا ہے. کوئی اتفاقاً کو شعر آ جائے سو آ جائے حضرت، باقی اگر کوئی کہے نا کہ کسی نے لیا ہو اس کا نام. اسی لیے تو ہماری ان محفلوں میں کوئی اثر نہیں رہا. کیا ہے اثر ان محفلوں میں؟ آپ محفلیں کروا کے آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ اتنی محفلیں کروانے کے باوجود 75 سال بعد ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم گلاسوں سے سنگلیاں نہیں اتروا سکے. ادھر فجا محفل دا سر پیر ہی کوئی نہیں. میں نے اپنے بچپن میں پڑھا آتا ہے سنیوں کی محفلوں کے اشتہاروں پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت. کیا یہ 2024 والے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں؟ کدھر گئی حمد؟ کیوں نکالا آپ نے اللہ کو اپنے سٹیجوں سے؟ حضرت صاحب محفل کی تو نفل ہے نا محفل. چلیں آج علماء بیٹھے ہیں، حاجیوں کو اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. حج اول سے لے کر آخر تک ہے ہی اللہ کا ذکر. لیکن ادھر طریقہ کیا تھا؟ جب مکے والے حج کر لیتے نا تو بیٹھ کے جناب مہدی صاحب بیٹھ گئے، میں بیٹھ گیا، زید بیٹھ گیا، بکر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دی اپنے آباء و اجداد کی. جی میرا دادا ایسے، میرا پردادا ایسے. تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں جب حج کر لو تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرنا بلکہ میرا کرنا ہے اور ان سے بھی زیادہ شدت سے کرنا ہے. حضرت صاحب پوری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا ہے. پوری محفل گزر جاتی ہے، کوئی نام نہیں لیتا اس کا. اور نبی علیہ السلام حضرت علی کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ قل ربی اللہ، اے علی کیا ہے میرا رب اللہ ہے. ثم استقم، اور پھر اس پہ پکا ہو جا. اب ذرا حضرت علی پاک کا جواب سننا. پھر آگے سے حضرت علی کی عرض کرتے ہیں اللہ ربی، سونے محبوب میرا رب اللہ ہی ہے. وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے. علیہ توکلت، آپ کا علی اللہ ہی پہ توکل کرے گا. وإلیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا. لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں پتر ساڑھے ہتھوں اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میرا ذکر سرسری نہیں کرنا، کثرت سے کرنا ہے. اور تیری میری محفل کا یہ حال ہے کہ اس کا نام سرسری بھی نہیں لیتا کوئی. بدر اس لیے شاہ جی سڑیاں محفلوں دے وچ اثر بھائی کرو. مجھے پتہ ہے حضرت جی کو فتویٰ لگے گا، کو برا کہے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی گولی مروا دے. کوئی نہیں حضرت. اس زندگی کا کیا کرنا ہے؟ کل جا کے رسول پاک علیہ السلام کو کیا منہ دکھانا؟ امت کا بیٹا روڑ گیا ساری کا. اپنی ترتیبیں سیدھی کرو یار، اپنی ترتیبیں سیدھی کرو یار. قوم تباہ ہونے کے دھانے پہ کھڑی ہے. دیکھو یار خدا کا واسطہ بڑا کچھ کر لیا، اب کوئی ایک پروگرام زنا پہ بھی کرواؤ. تباہ کر رہا ہے زنا میرے نوجوانوں کو. حضرت جی اللہ معاف کرے کو نیکوں پاکوں کی. باقی حضرت جی ہر کسی کے موبائل میں کم از کم 2 سے 3 بیویوں کے نمبر ہیں. حضرت جی کوئی کراتا ہی نہیں. کوئی سود پہ کانفرنس کرواؤ یار، کوئی زنا پہ کانفرنس کرواؤ، کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ بچیوں کو بتاؤ کہ خامند کے حقوق کیا ہیں. کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ خامند کو بتاؤ کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں.
ایک ہی بات حضرت جی بار 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 ہو رہی. حضرت صاحب پھر پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے بڑے ایشوز پہ بات کی، میں بڑا خوش ہوا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن ایک ایشو آپ بھول گئے اور وہ ہے الہاد کا ایشو. حضرت جی میرا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے حضرت، میں نے پڑھایا UMT یونیورسٹی میں، فارغ نے سارے ہی حضرت. وجہ کیا ہے بھلا؟ ہم نے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا ہی کچھ نہیں ہے. وہ ایک جو الہاد پرست ہے وہ ایک ان کو اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے یہ مان جاتے ہیں. اللہ کی ذات، یہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، ان کے لیے لکھا ہے. یہ نیشا پور گئے، میں تو ادھر سے آیا ہی نہیں نا، میں پچھوں آیا ہوں. استقبال فنش، چپ کر کے مسجد بڑھو تو کام کرو اپنا. وہ نیشا پور والوں نے استقبال کیا حضرت، بڑا بازار سے حضرت گزارا گیا آپ کو بازار سے، لوگوں نے پھول شول پھینکے. ایک اماں جی کھڑی تھی، ان اماں جی نے یہ سارا کچھ دیکھ کے پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا جی یہ امام فخر الدین رازی ہیں اور یہ اللہ کے وجود پہ 360 دلائل رکھتے ہیں حضرت جی. تو اماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ فخر الدین پہ رحم کرے، اگر فخر الدین کے دل میں اللہ کے لیے 360 شک نہ ہوتے تو فخر الدین کبھی 360 دلیلیں نہ بناتا. میرا اللہ وہ ہے، اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں اس کو دلیل کے بغیر مانتی ہوں. اور یاد رکھنا پتر، وہ میرے طرح کا مولوی نہیں تھا کہ غصہ کر جائے. امام فخر الدین رازی پھر آگے سے عرض کرتے ہیں رب کریم فخر الدین کو اس مائی والا ایمان عطا فرما. آج ہم نے اللہ کا ٹاپک اپنی سٹیجوں پہ کلوز کر دیا، سب نے ایک ایک ونڈ لیا. اللہ لے لیا وہابیوں نے، نبی پاک لے لیے سنیوں نے، صحابی لے لیے دیوبندیوں نے، اہل بیت لے لی شیعوں نے. مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اہل سنت اللہ والے بھی ہیں، رسول والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اولیاء والے بھی ہیں. ان کی سٹیجوں پہ سب کا تذکرہ ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. بس تھوڑی سی ترتیب سیدھی کرو اپنی یار. اللہ کو نہیں جی ایڈی ترے لگ دی تے آنا کرنو سی لاؤ واپس. یہ بچے حضرت بہت بڑا ایشو ہے الہاد. میں پھرتا ہوں نا کیونکہ مجھے لوگوں کی گفتگو سے بدبو آتی ہے حضرت کہ اس کے اندر الہاد کا گند اتر چکا ہے حضرت. وجہ کیا؟ ہم نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا حضرت، وہ والا کوئی نام ہی نہیں لیتا، بالکل کلوز کر دیا حضرت ہم نے وہ چیپٹر حضرت. نہیں اللہ، بلکہ قربان جاؤں میں آپ کو ایک صوفیانہ بات حضرت جی کو سونی جی حمد یاد کر کے نا، لیکن ہو حمد کوئی سونی جی حمد یاد کر کے نا تے اکھاں بند کر کے اولا ہر دروشی پڑھ کے نا نبی علیہ السلام نے سنایا کرو. اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم اتنے خوش ہوں گے اللہ کی حمد سن کے، تجھے عطا بھی کریں گے کچھ نہ کچھ. نعت اللہ کو سنانی ہے، حمد حضور نبی علیہ السلام کو سنانی ہے. پھر ویکھو کم نہ بڑھیا تو میں سیال کوٹیاں آ جائیو میرے کول. ہاں وہ چلے ہو، ہمارے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، حرم جاتے درود پڑھتے، جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو حمد کرتے. یہ سائیں گور الدین جیندر شریف والے یہ لکھا ہے اپنے مریدین کو نا حج پہ گئے بہت بڑے قافلے کے ساتھ، وہ جب مطاف میں اترے سین طواف کر رہے تھے تو دروشی پڑھ رہے تھے. وہ مرید سارے رہن وہ بھائی ادھر تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں جی. اور پھر آگے جا کے حضرت وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ شیخ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک شیخ ہے، سارے پیچھے جناب. وہ جب گئے نا حضرت وہ سنہری جالیوں کے سامنے تو وہاں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. مرید حیران، وہ اتھے درود پڑھنا سی یہ تھے جناب. بہرحال مرید ہی نہیں پڑھنا شروع کر دی. وہ جب گئے نا ہوٹل میں تو سب نے عرض کی کہ حضور یہ کی ہے، وہ تھے درود اے تھے حمد. فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. جب اللہ کے گیا تو سونے محبوب کا ذکر کیا، اللہ خوش ہوگا، میرے محبوب کا نام لے رہا.
تو جب سونے محبوب کی بارگاہ میں گیا تو اللہ کا نام لیا، حضور خوش ہو گئے حضرت. اللہ بھی ہے حضرت، اللہ بھی پتر، اللہ بھی ہے. اس طرح نہ کرو پتر. ہر نعت خان کو حمد پڑھو پہلے. اسی لیے تو پتر محفل میں روحانیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی روحانی طور پہ ہماری محفل میں توجہ ہی نہیں کرتا. جہاں اللہ کا نام ہی نہ لے کوئی بھی، تو پتہ نہیں آپ نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے. ادھر کیا آپ کے مائنڈ میں آ گیا ادھر اللہ ہے وہ. تو یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال حضرت جو ہے نا وہ، ہاں شاہ صاحب کی بات پھر رہ گئی ہے. اور میں حضرت گیا تو شاہ صاحب نا باہر استقبال کے لیے، استقبال استغفر اللہ، میں گجر و سید پتر، ان کا بڑا پن تھا حضرت جی. تو تشریف لا، کسی مرید نے بتا دیا ہوگا کہ نلائق آیا ہے، باہر آئے آتے نا مجھے گلے لگا کے نا، تو اتنا کیا چنگا ہویا آ گئے. تو رونے لگ پڑے. مجھے نہیں پتا کہ سید صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن کو 2 کٹائی کو 1.5 اتھرو میرے بھی گری پڑے حضرت. خیر کفی اسمبلی مجھے اندر لے گئے، کو پانی شانی پیا. میں نلائق آدمی، پھر میں نے چک وہی بات چھیڑی. میں نے عرض کی شاہ جی کیوں رو رہے تھے؟ تو مجھے فرمانے، رو پڑے. پھر مجھے فرمان لگے سلیمان آج صبح بہت ہی بڑی تکلیف دینے والی ہوئی. میں نے کہا شاہ جی کیا ہوا؟ فرمان لگے یار میں بیٹھا تھا آستانے پہ، تو ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. مجھے کہتا شاہ جی دم کر دو. میں نے اس سے پوچھا مدعا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آٹا دم کر کے؟ تو بات تو بے شرمی کی ہے جی، لیکن دکھ ہے. تو مجھے فرمان لگے، مجھے کیا لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی، آتا دم کر دے حضرت جی. پھر بڑا روئے حضرت جی. اب کیونکہ مجھے بھی پتا تھا، اب میں بھی رویا ان کے ساتھ حضرت جی. کتنی دیر وہ بھی آنسو بہاتے رہے. اور پتہ مجھے کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ فرمان لگے یار مصباحی کیا خانقاہوں پہ زوال آیا ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. حضرت صاحب گال غلط نہیں کی تھی، این جی ہوں ڈے تھا. بڑا روئے حضرت جی، میں بھی رویا. پتہ مجھے فرمان لگے صرف ابا جی نے بٹھایا تھا، تو میں ابا جی دی گل پوری کرن بیٹھا نہیں، تو باقی دل کردہ چل بلیا اتھے وسیے جتے سارے ہی انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا حضرت. 2009 10 11 12 13 درد والے سال تھے حضرت. جمعہ بھی چھوڑ دیا، گفتگو ترک کر دی، بس تنہا ہو گئے حضرت، آنا جانا سب. لیکن اکثر رویا کرتے تھے اور آنکھوں میں حضرت صاحب آنسو گرتے تھے. پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال تقریباً ہون لگے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگنی کوئی نہیں آیا. منگے کسی مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مجھ کٹی دے دے، مجھ مل جائے، کام چل پے، جی کار مل جائے. اب یہی ہوتا ہے. اب وہ باتیں، اسی لیے تو اقبال رو کے کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس میں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. جانے ہی نہیں دیا حضرت، تو یہ تک آپ کو جانے ہی نہیں دیا حضرت. بیٹھ گیا بیچ میں آ کے حضرت، نہیں جانے دیا آپ کو. وہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کے دل میں یہ شوق بیدار کرتا اللہ کے دیدار کا. جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت شرابن طہورا نہیں ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بڑی بڑی کھجوریں، وہ بڑے بڑے کیلے نہیں ہیں، بلکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار حضرت. لیکن حضرت یہ موضوع ہمارے اسٹیجوں پہ کلوز ہے کہ ہم ان کو سناتے کچھ، ان کے دلوں میں یہ درد اٹھتا اللہ کو دیکھنے کا. پھر یہ بھی 3 بجے اٹھتے، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا 3 بجے اٹھنا ان نہیں ہے جنہوں انہوں ویکھن دا شوق ہے. باقی کسی نے کیوں اٹھنا ہے؟ کہا نہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے.
ہم نے جناب وہی اسٹیجوں پہ بس لگے ہوئے ہیں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا، بس ٹھیک ہے، گھنٹہ پورا کیا، ہو گئے. حضرت صاحب ہاں جی، امت اسی طرف نہیں لگ. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر. بھئی آپ کو کس نے کہا تصویر بنانے کے لیے؟ نہیں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں حضرت میں سوچ نہیں سکتا بے، لیکن حضرت صاحب بات کو ہونی چاہیے نا. یہ کدھر حکم آیا؟ یہ والا حکم تو جہاد کا تھا، حکم تو تھا کہ جھوٹ نہ بولو، حکم تو تھا کم نہ تولو، حکم تو تھا دھوکہ نہ دو، حکم تو تھا فراڈ نہ کرو، حکم تو تھا زنا نہ کرو، حکم تو تھا والدین کی بے ادبی نہ کرو، حکم تو یہ تھا اچھا بیٹا بنو، حکم تو یہ تھا اچھا خامد بنو، حکم تو یہ تھا اچھا ہمسایہ بنو، حکم تو یہ تھا اچھا دکاندار بنو، حکم تو یہ تھا اچھا گاہک بنو. وہ ہم نے کیا کوئی نہیں، اور پوری قوم کو حضرت ہم نے اسی طرف لگایا ہوا ہے، اور پوری قوم حضرت ساری رات یہی کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. پوری قوم حضرت یہی کرتی ہے. لگا دی ہے قوم کو اس طرف حضرت جی، وہ بات ہی نہیں چھیڑی. لیکن سن لو پتر، کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو حکم جنت کا ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے. فرشتے ان کے آنکھ مبارک دیں گے اور کہیں گے تمہیں جنت کا حکم ہوا ہے، کیوں جنت میں نہیں جا رہے؟ تو کہیں گے لوگ راتوں کو سوتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے. تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ ہم تو جنت والے کے لیے جاگے ہیں. ہم نے یار کا دیدار کرنا ہے. فرشتے کہیں گے ہوگا دیدار، لیکن دیدار کے لیے پہلے تمہیں جنت میں آنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا. میں مختصر کر دیتا ہوں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے ربا کچھ تیرے عشاق ایسے ہیں، حکم جنت کا ہے لیکن کہتے جنت نہیں جانا، اسی اپنا یار ویکھنا ہے، اسی اپنا یار ویکھنا ہے، اسی نہیں جانا. اللہ فرمائیں گے ان سے کو دکھاؤں گا لیکن جنت میں تو آؤ نا. وہ کہیں گے جی. پھر مختصر لکھا ہے اللہ ان کو حکم کریں گے کہ ان کو سنگل ڈالو، نوری سنگل، اور ان کو جنت میں گھسیٹ کے لاؤ. لکھا ہے ان کو نوری سنگل ڈالے جائیں گے. فرشتے ان کو جنت میں کھینچے گے، وہ جنت سے باہر بھاگیں گے. فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی، وہ ان کو کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے. لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے تو پھر اللہ حجاب اٹھا کے اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور یہ پتر چھوٹی سی ٹوب لگی ہے سامنے، چھوٹی سی ٹوب، 1 منٹ اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن سونے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی کہ عشاق اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے. 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن پتر یاد رکھیو، وہ بڑا سونا کسی کا مصرع ہے، ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے رکھیاں. ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے. اس لیے پتر بڑے لوگ ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں آندھا ہی کوئی نہیں ہے، لبو کوئی ڈھونڈو. اور پھر جب مل جائے تو ایک کی بات کرنا، حضرت ایتھے بھی اللہ، ایتھے بھی کیوں نہیں آئے گا؟ کس طرح آئے گا ادھر؟ ہیں بڑے لوگ ہیں حضرت جی. تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ 20 سال گزارے لیکن حضرت نے کبھی بلایا. لیکن فرماتے ہیں معمول راہ، روز صبح نام پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے 20 سال اسی طرح گزرے. صبح نام پوچھتے کیا نام ہے؟ میں زید جی، پھر بھول جاتے. پھر پوچھتے کیا نام ہے؟ زید جی، پھر بھول جاتے. اب فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال ہے زید لگتا ہے حضرت تجھ سے خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا، لگتا ہے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں میں حضرت بایزید کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ اور میں نہیں خوش ہوں. کیا حضرت آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں؟ تو میں نے عرض کی نہیں راضی ہوں. کہ حضرت ثابت تو کچھ اور ہو رہا ہے، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح میرا نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، میں کیسے مانوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اب فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے،
بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے ہی نام بھول گئے ہیں. اور میں پتر دکھ نال گل مکان لگا جی اسی وہ بیٹھے ہیں سانو سارے یاد نہیں وہ بھول گیا سانو سارے نام یاد نہیں وہ بھول گیا. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا سارے خاں بھول جاتے لیکن اس کا بھول تھا اس کے سونے پاک محبوب کا بھول تھا. اس لیے پتر میں ابھی بھی یہ بات کروں گا پکا ہوا ایتھے بھی ایتھے چلے ہو سفر کرو ہے والا کوئی زیادہ نہیں. یہ دیکھو یہ دل لینا ادھر ہی کہیں بتاتے ہیں یہ انگلی رکھی لو جی گٹھ سفر نہیں ہے ادھر جی وقتہ پہ ہے ادھر جی ایک گٹھ سفر نہیں بنتا ادھر جی لیکن پتہ نہیں ہم سے کیوں نہیں ہو سکا ادھر. یہ کرو سفر ادھر بھی اور ادھر بھی اللہ ہو اس کو. اقبال کا گلہ دور کریں جا کے اس کے مزار پہ کہیں اس کو اقبال دیکھ ایتھے بھی اللہ ہے تو ایتھے بھی اللہ ہی ہے. اور یہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ صرف اقبال نے نہیں کہا سب نے سلطان باہو نے بھی کہا. آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دل دا پڑدا کوئی خوب. ہاں بھی ہر بندے نے یہ رونا رویا ہے. اس لیے پتر یہ جو ہے نا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جان ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہاں یہ ان کی جگہ پتر پتہ نہیں کس کس کو رکھا ہوا ہے ہم نے ادھر جدی جگہ ان ہوتے رکھو یہ جگہ اس کی. یہ علماء بیٹھے ہیں پتر پوچھ لو ان سے. حالا قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوا لیکن وہ استوا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں جی آج مسجد میں مصباحی صاحب آئے تو میں نے کرسی پہ بیٹھے دیکھا ان کو. وہ اس کی شان کے مطابق خود کا فرمایا کہیں نہیں سما سکتا لیکن اگر سما سکتا ہوں تو بندیا وہ تیرا دل ہے. وہ تیرا دل ہے یہ دل میرا ہے. یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کا پتر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے کہا آپ نے فرمایا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. حضور بلے شاہ نے پھر یہ کہا وہ لکھا ہے حضور بلے شاہ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ چلا تو وہ آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور حج تے چلنا میں کو تھوڑا جا دسو. آپ نے دسیا کچھ پھر واپس آیا آ کے پھر حضور بلے شاہ صاحب کل آیا. آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں ہو کے آئے ہیں کوئی گل سنا یار دی. وہ بیچارے نے میرے ارگے نے کی سنانی سی ادھر جی وہ بھی انج پھر پھر کے واپس آ گیا سی ادھر جیسے ہم کر رہے ہیں آج علماء بیٹھے ہیں پتر. فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا. غلط تو نہیں بات کہی جی. لوگ گھوم رہے ہیں اس گھر کے ارد گرد لیکن گھر والے کو منانے کا خیال پتر اگر گھر والے کو منانے کا خیال ہوتا تو اس طرح نہ طواف کرتا حضرت. یہ تیرا ادھر ہوتا سر تیرا ایسے ہوتا اور تیری داڑھی تیرے آنسوؤں سے بھری ہوتی ہے لیکن ایسی ادھر کوئی بات نظر نہیں آتی. بلکہ وہ سعودیہ والوں نے جی وہ جاری کی ایک ویڈیو سعودیہ والوں نے جاری کی اور وہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ جگہ جہاں کبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھا کرتے تھے آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے. منانے والا عمرہ کدھر ہے جی؟ منانے والا عمرہ تو کرتے کوئی نہیں. اب تو ویڈیو والا عمرہ ہے ادھر جی. منانے والا عمرہ شاہ جی کتنے یہاں تو جناب ایسے ایسے لوگ وہاں میں حیران ہوتا ہوں بھائی مالک دے گھر آئے نہیں کسی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک نہیں کہا گیا آپ سے حضرت. لوگوں نے عرض کی امام صاحب کہنا پڑے گا. فرمایا نہیں کہا جا رہا. عرض کی حضور لازم ہے کہنا پڑے گا. فرمایا ڈر آ رہا ہے میں کہوں لبیک آگے سے وہ یہی نہ کہہ دے لا لبیک. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پتر عمرے کا ایک مقصد ہے بچے. عمرے کا ایک تو اللہ کے گھر گئے ہے. اب دیکھو اب میں ویسے آپ سے ایک سوال کرنے لگا سادہ سا سوال ہے حضرت. آپ نے مجھے کسی چیز سے منع کیا ہے میں نے حضرت جی دبا کے وہ کام کیا. اب آپ کے گھر میں آ گیا ہوں اور جناب نہ مجھے کوئی ندامت ہے نہ میں آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہوں بلکہ کیا کر رہا ہوں آپ کے گھر جناب ایسے ایسے نہ میں کیا کہیں گے آپ. آپ نے مجھے کام سے منع کیا کہ یہ کام میں نے دبا کے کیا حضرت.
اور پھر آپ کے گھر آ گیا. ندامت کوئی نہیں, شرمندگی کوئی نہیں, چہرے پہ ملال کوئی نہیں, حزن کوئی نہیں کسی قسم کا. بڑے مزے سے جناب ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور میں جناب کبھی بیت اللہ کے ارد گرد, کبھی جناب مقام ابراہیم, کبھی مطاف, کبھی جو ہے نا وہ صفا, کبھی مروہ. وہ تو اللہ ہے. میں صرف آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ کا کیا تاثر ہوگا میرے لیے؟ پتر عمرے کا مقصد ہے, آپ اللہ کے گھر گئے ہیں, مقصد ہے, ہم مقصد ہے عمرے کا بچے. تو وہ اس نے نا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کوئی یار دی گال سنا. اب اس کو نا سمجھ نہیں آئی کہ میں اب فل فور کیا کہوں. تو آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں جب گیا نا سین حرم میں تو وہاں نور ہی نور تھا. اور پھر بلے شاہ صاحب بولے حضرت فرمانے لگے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے. یہ پتر اور اسپیشل میں جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا کاکے میرے پتر حضرت صاحب اتنا سستا نہیں ہے کہ کسی عورت کو کلی طور پہ دے دیا جائے. حضرت بڑا مہنگا ہے یہ. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دے, یہ ان کو دو پتر. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر آؤ موڑائیے واپس یہ سونی کر کے. حضرت صاحب بڑا ہم نے عورتوں کے لیے تیار ہو لیا. یہ دیکھیں نا احباب داڑھی نہیں رکھتے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ نہ رکھنے کی عورت کے علاوہ اور کیا وجہ ہے. بس دل کردہ انہوں سونے سونے لگی ہے. وہ چلیا اینو ہی ساری عمر سونا لگنا ہی ہونا نو کدن سونا لگ کے بکھانا ہے. اینج بھی چیر وا لیا, اینج بھی وا لیا, اونا والا کدو وانا ہے. حضرت جی میں آپ کو سونی کر کے نا پگ پاویں میرے کو لے لئیو, سونی کر کے بننی ہے. وضو پہلے کر لینا ہے, خوشبو لانی ہے, سونی بن کے پھر پتہ کی کرنا ہے, پھر دروشی پڑھ کے نا پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کرنا ہے. سونے ہوں بڑا لوگوں لی تیار ہوں رہا ہوں. اج صرف حافظ ہی ہویا جی نظر کرم فرماؤ ہاں سونا لگن لیا ہونا نہیں بھی ہونا نہیں کدو ہونا ہے. سونا کر کے ایتھے بھی حضرت جی اللہ اور ایتھے بھی. اور میں آخری گل کر کے گل تو سمجھو کہ شاید ادودہ اور مذاق کی بڑی طویل روایت ہے, میں صرف اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. جی اللہ نہ پکایا تو پھر سن لو کی ہونا جی. حضرت جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا تو پھر ساری باتیں ہوں گی. یہ آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. ایڈا تو ٹیپو سلطان گل سنو ایڈا دی شرم نامی شاید کوئی نہیں ایڈا امت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. حضرت شاہ جی حضرت علی جیسے ڈرن, حضرت علی جنہاں لئے قرآن اترے آدھا بھائی ایک اس کی بارگاہ کے دعب بھی تو ہے نا پتر. حضرت ابو بکر ڈرن, حضرت عمر ڈرن. تو 2024 دا نعت خان کی کہنا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. خدا دا خوف کا کو تھوڑا سارا, اللہ دا خوف کا تھوڑا سارا. حضرت صاحب قرآن میں ایسا کوئی مضمون موجود نہیں. بھائی اللہ ڈرا رہے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ علمت نفس ما قدمت واخرت القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. قرآن ہے, میں نے کوئی غلط تو نہیں پڑھا, لیکن یہ ہمیں کیا محفلوں میں بتا رہے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا. گل ہوئی گل. وہاں جبرائیل امین آئے اور حضور پوچھیں جبریل کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا.
تو جبریل عرض کریں سونے جدوں دی رب نے جنم بنائی ہے میں کدی نہیں مسکرایا ہے 2024 کا نعت خان کہے جی مجھے دیکھ کے اور پھر اینا تو بھی واری واری جائیے ویلا دے دے ہوندے نے اٹھ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے ویلا دے دے ہوندے نے اٹھ کے واہ بھائی واہ خدا کا کھاؤ امام حسن بصری رحمت اللہ جو ڈائریکٹ حضرت علی کے مرید ہیں حضرت وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں امام صاحب کی زیارت کو گیا تو امام صاحب کا سین گیلا تھا اور بصرہ میں کوئی ایسا مزاج موجود نہیں تھا کہ اتنے کھلا پانی ہو گئے ویرے جی پتروں کی ساڑھے پنجابی یار اور نہ ان کو بارش ہوئی تھی اس نے پوچھا کہ بھائی سین کیسے گیلا ہو گیا وہ خادم کہتا جی میں نے تندور میں آگ لگائی اور اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے اور آپ کو پتہ ہے جب آگ کی ابتدا ہوتی ہے نا تو آگ تندور سے باہر آتی ہے کہتے اتفاقاً امام صاحب تشریف لے اس وقت آگ کے شعلے اٹھ رہے تو کہتے امام صاحب کی نظر پڑ گئی اور پھر آپ کا خیال جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا فرمایا اس قدر روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا شاہ جی ڈائریکٹ حضرت علی پاک جنہی حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فیض پایا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چولی میں بیٹھنے کا شرف ملا حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا اور وہ حسن ڈرے اور تو کون ہے کہنے والا کہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ اور اگر کسی نے کہہ دیا کسی بزرگ سے کسی کیفیت میں کسی حال میں یہ بات نکلی گئی تو سٹیجوں پہ تو نہ لے کے آؤ اس کو کسی پہ اس وقت غلبہ تھا رجا کا نکل گئی کو بات اس طرح کی زبان سے یہ ان کی بات ہے حضرت ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ یار ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ حضرت اس لیے پتر میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں ایتھے بھی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور امام شافعی فرماتے ہیں اس دن جس سے سوال ہوا وہ گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا پھر اللہ نے جو جو نعمتیں دیں اللہ بندے کو یاد کروائیں گے اور بار بار ایک ہی بات پوچھیں گے مثلا مثال کے طور پہ ہم تقریباً 40-45 والی کیٹیگری میں کھڑے ہیں میری اس دن خالہ کا بیٹا ہے وہ بیٹی اللہ نے دی لیکن وہ بیٹی دنیا میں مردہ آئی کوئی سانس اس نے نہیں لی خیر اس کو دفنا دیا اللہ اس کو اس کا بڑا سونا ادھر بھی اور آگے بھی بدل عطا فرمائے ہیں میں نے حضرت اس دن بڑا سوچا میں نے کہا سلیمان تو 40 تے آ گئے ہیں انہوں اللہ پاک نے ساہ بھی نہیں لین دیتا ہے ٹھیک ہے نہ ادھر اللہ مجبور تھا کہ تجھے 40 پہ لے آیا تو نہ ادھر کو ایسی بات تھی اللہ کی مرضی جی اس کو نئی سانسیں لینے دی مجھے 40 لیکن حضرت اگر اللہ مجھے 40 پہ لے کے آیا پھر اس 40 کا سوال تو ہوگا نا داد سلیمان تیری فیملی میں تیرے کزن کی بیٹی تھی بچی تھی ایک سانس ہم نے نہیں لینی دی تجھے ہم 40 پہ لے گئے اور پھر اللہ فرمائیں گے تو پھر بھی ہمیں بھول گیا پھر آنکھوں کا سوال ہوگا تیرے محلے میں اندھے تھے نا کتنے اللہ تھے تیری تو تھیں پھر بھی بھول گیا تیرے محلے میں کتنے تھے نا جو سن نہیں سکتے تھے اللہ تو تو سنتا تھا پھر بھی بھول گیا تیرے محلے میں کتنے تھے جو بول نہیں سکتے تھے تو بولتا تھا پھر بھی بھول گیا تیرے گردے ٹھیک تیرا جگر ٹھیک تیرا دل ٹھیک تجھے نیند ٹھیک آتی تھی تو ایک نعمت کا سوال ہوگا اور بار بار اللہ یہی فرمائیں گے پھر بھی بھول گیا اور لکھا جی پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو مجھے بھول گیا آج میں تجھے بھول گیا جا میں اور پتر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا کسی کو یہ کہہ دینا کہ جا میں تجھے بھول گیا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا جس کو اللہ کہہ دے کہ جا میں تجھے بھلا دیا اس لیے پتر پکا لو نہ ہوتا وقت جاندہ جی پہ آدھر جی ہوتا نہ پکاؤ چلے ہو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے بڑی بڑی نعمتیں تھی جو میں نے کہا نا بس خرابی یہ ہوئی کہ تویں دے وچ میں بہ گیا وہاں کے میں نے آپ کو تویں تک جان ہی نہیں دیتا اللہ میرا کام میری ڈیوٹی یہ تھی میں وسیلہ بس
او تیرا اللہ، او تیرے نبی علیہ السلام، میں وسیلہ بس، میں تیرا مقصود نہیں، تیرا مقصود اللہ ہے، تیرا مقصود نبی پاک علیہ السلام کی غلامی، ان کے نام پہ مر مٹنا، یہ ہے تیرا، میں وسیلہ بس، راستہ دکھاؤں گا، مرشد ہوں، راستے میں شیطان نفس کھڑے ہیں، میں نے کسی مرشد کامل سے ان کے سارے داؤ سیکھے ہوئے ہیں، جہاں وہ تجھے کو داؤ لگائیں گے میں پہنچوں گا تیری مدد کے لیے، لیکن تیرا مقصود اللہ ہے، تیرا مقصود اللہ ہے، تیرا مقصود اللہ ہے۔ ہم نے تو حضرت بیٹھ کے توں دے وچ نہیں تو قربان جاؤں، اپنے اسلاف کو پڑھو بندہ دنگ رہ جائے، کیا کیا لوگ تھے حضرت۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے لکھا ہے جی، رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہے، رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے مجھے۔ سارا محلہ اٹھا اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے، واسلین میں سے تھے، رازداروں میں سے تھے حضرت، انہوں نے روک لیا سب کو، پوچھا کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہم پانی لے کے جا رہے ہیں۔ اب رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے ہی بجھے گی، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، یہ پیاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ہتھ بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری۔ اللہ پاک ہے نا ان سب چیزوں سے۔ دیکھیں نا یہ جو رومانوی شاعری ہے، اللہ معاف کرے جی، یہ ادھر ہی گھومتی ہے نا، محبوب کی آنکھیں، محبوب کے رخسار، محبوب کے ہونٹ، محبوب کی زلف کا کنڈل، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اعظم چشتی صاحب نے کڈا سونا لکھیا، بن ڈٹھیاں انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری۔ اور پھر آگے بڑا کمال ہے، کہتے ہیں بن ہجروں جدی یاد ستاوے، شارک سے بھی نزدیک ہے پھر بھی یاد آتا ہے، پھر بھی یاد آتا ہے۔ بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کسکاری ہے۔ اس لیے پتر ایتھے بھی اللہ پاک تے نبی پاک دا نا، ایتھے بھی اللہ پاک تے نبی پاک دا نا، یار پکاؤ پتر، انہوں خالی کرو اور سیکھو ان بزرگوں سے پتر۔ دودھ بدنا ہوئے گا تو بد جائے گا، کوئی ایڈی ٹینشن نہیں ہے، یہ بداؤ اپنا کرواؤ دم دودھ کے لیے کوئی، لیکن پتر او بعد ویچ پہلے ان سے سیکھو، سمجھو ان پاکوں سے۔ کہ یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی، آپ پیر و مرشد ہیں جناب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، پیر بھی سونا تے مرید بھی سونا، پیر بھی سونا تے۔ حضرت جنید فرماتے کہ میں جناب سری سقطی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گیا تو آپ مجھے فرمانے لگے، جنید آج رات خواب میں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، اور میرا رب مجھے کہنے لگا ہے سری، جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا نا تو ساری مخلوق میری محبت کی دعوے دار ہوئی۔ ہوا تھا نا عالم ارواح میں سوال، الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کون ہے تمہارا بھائی، استغفر اللہ نہیں بیچ میں، الستو بربکم، کون ہے تمہارا رب؟ سب نے آگے سے عرض کی، قالوا بلا، تو ہی ہے، یہ جو ہم نے کہا نا تو ہی ہے۔ پھر اس پہ امتحان ہوا، فرمایا جب انہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تو پھر میں نے ان کا امتحان کرنے کے لیے دنیا کو پیدا کیا۔ تو مثال کے طور پہ اگر 10,000 بندے تھے تو کیا ہوا، 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے، مجھے بھول گئے۔ 1,000 بچے، پھر ان کا امتحان کرنے کے لیے جنت بنائی، وہ جنت کی نعمتیں، حوریں، شرابن طہورا، وہ اس کی طرف لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ جو 1000 میں سے 900 اس کی طرف لگ گئے، باقی رہ گئے 100۔ پھر ان 100 کا امتحان کرنے کے لیے میں نے بیماریاں،
میں نے آزمائشیں، میں نے بلائیں، میں نے تکلیفیں اتاری ان پہ. 100 میں سے 90 بھی اس طرف لگ گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے سارا کچھ. صرف 10 بچے وہ میرے بندے تھے اور میں ان کا رب تھا. یہ حضرت صاحب دھیان کرنا جی، سارے دا امتحان ہوتا پیا تھے، سب کا حضرت صاحب امتحان ہے. سوال وکھرے لیکن ہے سب کا. بس اس امتحان سے پاس ہو جاؤ اور پکاؤ. اللہ کا نام ہے، سونا کر کے پتہ ہے، سونا کر کے اللہ. ایک بار سونا کر کے اکھاں کو تھوڑی میٹ لو. اللہ ایک آواز ہو حضرت، اور کوشش کرنی کہ دل تک جائے حضرت. اللہ 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 اللہ. سچ بتانا مزہ آیا ہے؟ شخصیت پرستی نہیں کرنی. مزہ آیا ہے؟ اب کٹھے ایک ہی آواز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ پہلے میں کہوں بعد میں آپ نے. ایک ہی آواز میں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ملک دے ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں اتے بلبل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. یہ داستان عشق ہے، لیکن کچھ مجبوریاں آپ کی، کچھ مجبوریاں میری بھی ہے، کیونکہ میں نے بھی لاہور پہنچنا آگے. پھر اللہ کوئی موقع لائے گا. شاید میں آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر سکا. جو آپ کا خیال تھا کہ تمالاں بھی ہون گیاں تے لڈیاں بھی پہن گیاں، میں شاید ایسا کچھ نہیں کر سکا. لیکن بس کسی نے کوئی درد بھرا ہے اندر. یہ تو پتر وہ فیصلہ باد لدیاں ویلا میرے تے رامتے نہیں کو فیصلہ باد لدیاں ویلا میرے تے رامتے نہیں. لیکن حضرت جی میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کا شکر ہے پتر، نہ ویلا اور نہ ہی آج تک کبھی کسی سے 1 روپیہ مانگا ہے. جھوٹ بولے تو کوئی 1000 بولے، لیکن میرے سامنے آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں نے روپیہ بھی مانگا ہو. لیکن پتر اس کے باوجود MGA اور الحمدللہ 2 لاکھ چلائیے تے ہائی اوکٹین پا کے چلائیے، کیونکہ اپنے تیل نہ نہیں چلائی. تیل تو آیا حضرت اس وقت بھی 300 روپے لیٹر تیل ہے حضرت. کوئی نہیں حضرت موجاں آپ کے خیال میں اگر آپ کی خوشامد کرو تو آپ ویلیں دو، تو اگر کو تھوڑی سی ان کی ڈیوٹی کرو تو وہ کچھ نہیں دیتے ہیں. اسی وڈا سودا کیتا ہے، تاڑیاں ویلا نہیں لینیاں تو لیڑا ہے. اور مجھے کسی سیانے نے حضرت صاحب کی طرح شاید کہا تھا، کسی سیانے نے مولوی کم موکھا ہی اینا دیاں موک جاندیاں نہیں جڑیاں ہو دیندے نے وہ نہیں موک دیا ہے. اس لیے پتر میں شاید آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر سکا، لیکن دکھ ہے
اللہ کا بھی ذکر، سونے کا بھی ذکر ہے۔ روز پتر تھوڑی دیر بیٹھو، میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا، حضرت بیٹھے ہیں، میں نے کہا صوفیوں کو بیان کرنا نالائق آدمیوں، صوفیوں کا طریقہ رہا ہے کہ پتر خود پہ جان بوجھ کے کچھ چیزیں لازم کرتے تھے کہ جی میں نے مثلا 10,000 بار روز اللہ کہنا ہے، میں نے 10,000 بار یا حیو یا قیوم کا ذکر، میں نے 10,000 بار فلاں درود شریف پڑھ، کیونکہ شریعت کی طرف سے تو نہیں ہے نا کچھ بھی ایسا۔ یہ میں آپ سے کہوں گا زیادہ نہیں پتر، کوئی تھوڑا جگہ کوئی 3 باری کر لو، اپنے تے لازم کرو کہ میں اللہ کہنا ہی کہنا پتر۔ پھر ویکھی ہے اللہ کہنا کرتا کی ہے، کیونکہ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ یہ صفائی ہوگی۔ اور سب دیکھو نا کی دکھ روئی ہے امت کو کس طرف ہم لے کے۔ شاہ جی بس آخری، شاہ جی بس واقعی حضرت صاحب واقعی آخری۔ حضرت جی جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے سونا ترین زمانہ، اور اتنا سونا زمانہ کہ اللہ قسم کھائے اس زمانے کی، والعصر، ہاں جی۔ لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا۔ حضرت اس سونے دور میں محبوب فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگ جائے، لیکن ہوں یہ والے چیپٹر ساڑیاں سٹیجاں تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی گل ہی نہیں کرتا ہے والی۔ سونا ترین زمانہ مبارک فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگ ہے۔ تیرے جی کوئی اکھ والا ہی ویکھے کہ دلان دا حال کی ہے۔ حضرت جی ایتے پتر خوش آمدی ٹولا، تسی میری تے میں تڑی، باقی تو پتر بڑا برا حال ہے اس کا، بڑا برا حال ہے پتر۔ اے شکر کرو تاڑے کل اے نک نہیں جے ہے جنہ نکاں نال اندر دی بو آندی ہے، تاڑے کل نک نہیں ہے، پاکاں کل ہے نہیں پتر۔ اس لیے پتر اے دے وال دھیان کرو، اے دے وال۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔